اور کچھ گھڑیاں دن میں ہوتی ہیں جو رات میں نہیں ہوتی. جیسے چاشت کی نماز دن میں ہے رات میں نہیں. اور چاشت کی نماز کی بڑی برکتیں ہیں. جو چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو اس کے گھر میں غریبی نہیں رہے گی. مالداری حاصل کرنے کا شاندار ذریعہ ہے چاشت کی نماز پابندی سے پڑھنا. پانچوں نماز پڑھنے کے بعد رات میں تہجد کی نماز ہے جو دن میں نہیں. تہجد کی نماز پڑھنے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھنے سے قبر میں روشنی پیدا ہوتی ہے. تو اب شکوہ نہ کریں کہ میرا چہرہ مرجھایا رہتا ہے, میرے چہرے پہ دانے نکلے ہوئے ہیں, میں فیئر اینڈ لولی لگاتا ہوں پھر بھی چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا. فیئر اینڈ لولی مت لگائیں, صرف 2 رکعت نماز رات میں تہجد کی پڑھ لیا کریں, چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. اور ایسا حسن ہوگا جس حسن کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ کسی کیمیکل اور لوشن میں ایسا حسن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی رکھے اور آپ کی زندگی میں اللہ سچی خوشیاں عطا فرمائے. تقریر تو ہوتی رہتی ہے اور ہوگی بھی آج انشاءاللہ کریم, اور آپ اگر چاہیں گے تو لمبی تقریر بھی ہو سکتی ہے, مختصر بھی ہو سکتی ہے. لمبی تقریر کا مطلب ہے 4 گھنٹے اور مختصر سی تقریر کا مطلب ہے 2 گھنٹے. اب آپ سمجھ لیں کہ کون سی تقریر سنیں گے, چھوٹی والی سنیں گے کہ بڑی والی سنیں گے؟ تھوڑی کرسی اور آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے, چلیے کرسی تو زیادہ بڑھا دیے. نہیں چھوڑ دیں انشاءاللہ, کوئی دقت کی بات نہیں. وہ اصل نہیں ٹھیک ہے, ہم کو تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے. میری ماں بہن بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں گاؤں دیہات کی, الحمدللہ وہ سب اپنے سروں کو اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں تو اور خوبصورت ہو جائیں گی. سبحان اللہ. عورتوں کا حسن پوشیدہ رہنے میں ہے اور مردوں کا حسن جمع مردی اور بہادری دکھانے میں. عورتیں اپنا کام کریں, وہ بے پردہ نہ ہوں, سر نہ کھلے رہیں, چہرہ کھلا ہوا نہیں رہے, وہ بالکل باپردہ رہے. سب سے بڑی دولت وہی ہے. بزرگ اے لڑکا دیکھو یہ بھاگ رہا ہے, دیکھو 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 کیوں بھاگ رہا ہے, بھاگو مت. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے پھر واپس آ جانا. بہت سارے لوگ سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں, بہت سارے لوگ ادھر چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا تو سو جانا تھا یا پھر جلسے میں آ کے تقریر جگانا تھا. سبحان اللہ. فضول کا کام کیوں کر رہے ہو, باہر کیوں بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں. آج ساری دنیا ایک منٹ کی قیمت سمجھ رہی ہے اور وقت کی جو قدر نہیں کرتا ہے وقت اسے ذلیل اور بے قدر کر دیتا ہے, اور جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اسے مہان بنا دیتا ہے. ایک منٹ قیمتی ہے, اور یہ اکثر میں جلسوں میں کہتا ہوں یہ پیغام ایک منٹ قیمتی ہے, یہ مذہب اسلام دیتا ہے. کسی دوسرے مذہب میں نے اس قدر قیمتی اصول نہیں پائے. دوسروں کے ہاں پوجا پاٹ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے, جب من میں آیا کر لیا, جب من میں آیا چھوڑ دیا. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رہتا اس کا, جب من میں آیا جھوما ناچا گایا اور جب من میں آیا چھوڑ دیا. مگر ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے 1 مہینے کے بعد سحری کا آخری وقت ہوتا ہے 4:10. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, تو 4:10 سے پہلے میرے لیے پانی پینا بھی حلال ہے اور میرے لیے دانا کھانا بھی حلال ہے. لیکن اسی 4:10 کے بعد 4:11 پہ میرے لیے پانی پینا بھی حرام ہو جاتا ہے, کھانا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے. شام کے وقت میں 6:30 پہ اگر افطار کا ٹائم ہے تو 6:30 سے پہلے دانا پانی دونوں حرام ہے.
6:30 کے بعد دانا پانی دونوں حلال ہے۔ 1 منٹ پہلے حلال، 1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ کے بعد حلال۔ میں کہتا ہوں کہ اس قدر زبردست نظام پوری دنیا میں کسی مذہب میں نہیں۔ ابھی عشاء کی نماز کا آخری ٹائم ہونے والا ہے، آپ کے یہاں مان لیا جائے 5:25 ہوئے، اور 5:25 سے پہلے فجر کا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ 5:25 تک میں عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں، اور 5:25 کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 منٹ پہلے عشاء کی نماز اگر صحیح ٹائم ٹیبل ہو تو 1 منٹ کے بعد فجر کی نماز۔ ساری زندگی سارا سال 360 دن آپ میدان عرفات میں جا کے بیٹھ جائیں، نہیں ہوگا حج، آپ حاجی نہیں کر رہے ہیں۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آفتاب ڈھل جانے کے بعد حالت احرام میں 1 منٹ بھی آپ عرفات میں بیٹھ جائیں یا عرفات کی فضاؤں سے گزر جائیں، آپ حاجی ہو۔ 8 ذی الحجہ تک آپ بیٹھے عرفات میں، نہیں ہے حاجی آپ۔ 9 تاریخ کو ہی حج ہوگا، 8 کو نہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 دن، 1 تاریخ، 1 جگہ میں کس قدر وقت کی پابندی کا راز پہ تھا۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس مال پہ سال گزر جائے، سال گزر جانے سے پہلے اگر آپ نے اپنا 1 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیوی کو دے دیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں، سال نہیں گزرا اس میں۔ اب ان کے پاس یہ مال 9 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے تک رہا، 50 کروڑ روپے کا زیور، جبکہ 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے زکوٰۃ نکالتے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ۔ اب میرے پاس 50 کروڑ روپے ہیں، میں نے وہ روپے سال لگنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے دیے، ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں، سال ہی نہیں لگا۔ اب بیوی اس کی مالک ہو گئی، وہ 11 مہینے کے بعد پھر واپس ہم کو دے دیا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایسا آپ لوگ مت کیجیے گا، کیونکہ زکوٰۃ سے بہت سارے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، اور زکوٰۃ سے بہت سارے مدرسے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے آج ساری دنیا مجھ سے سیکھ کر یتیم خانے چلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اناتھالے، اسکول، کالج اور غریبوں کے ادارے چلا رہے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو مساج دیا ہے کہ امیروں سے مال لیے جائیں اور غریبوں میں خرچ کیے جائیں۔ یہ حضور نے کہا ہے کہ امیروں سے مال لیے جائیں اور غریبوں میں خرچ کیے جائیں۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ میں نے ایک قانون بتایا آپ کو کہ اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے جس پہ سال گزر جاتے ہیں۔ کس قدر وقت کی اہمیت ہے، پنکچوئلٹی۔ اس ٹائم میں آج فوج میں جا کے دیکھیں، 4 بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، 1 گھنٹے ایکسرسائز کرنا ہی کرنا ہے، اور جہاں بگل بجا فوراً سب کو اپنے کمانڈر کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ سسٹم آپ حج میں دیکھ سکتے ہیں۔ میدان عرفات میں حاجی ہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، 50 لاکھ کی ساری فوج میدان عرفات سے کوچ کر جانا ہے، اور فجر سے پہلے سبوں کو مزدلفہ پہنچ جانا، 50 لاکھ کی فوج کم و بیش۔ اب مزدلفہ میں چاہے آخری ٹائم میں کیوں نہ پہنچے، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز دونوں وہاں پڑھنے، پھر وہاں سے ساری فوج آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے کوچ کرنا، مینا جانا ہے۔ مینا میں جا کے سب سے پہلے بڑے شہداء کو پتھر مارنا ہے، دوسرے اور تیسرے کو نہیں۔ اس کے بعد ساری فوج جائے گی، قربانی کرے گی، سر کے بال کاٹے گی، پھر سبوں کو لوٹ کے جانا ہے مکہ، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، طواف فرض جو طواف، پھر وہاں سے لوٹ کے مینا آنا ہے، پھر تینوں کنگڑ کو دوسرے دن پتھر مارنا ہے، پھر وہیں کیمپ پہ کرنا ہے۔ 50 لاکھ کی فوج ابھی عرفات میں، اب وہ ساری فوج کچھ دیر کے بعد مزدلفہ میں،
دنیا میں قیامت تک جہاں کی بھی آرمی ہو، چاہے امریکہ کی ہو یا ہندوستان کی ہو یا چائنا جاپان کی ہو، جہاں کی آرمی میں ڈسپلین، وقت کی قدر، ٹائم ٹیبل کی رسپانسبلٹی اور اپنے کمانڈر کے کہنے پہ مارچ کرنا، جہاں کہیں بھی ہوگا یہ طریقہ مذہب اسلام سے لیا گیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ احسان اسلام کا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی کے جتنے ڈپارٹ ہیں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ہر معاملات کی رہنمائی مذہب اسلام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی کا کوئی برانچ ایسا نہیں چھوڑا۔ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک وہ برانچ بتا دوں جس پر جمعہ میں بھی خطاب نہیں ہوتا ہے، جس پر عید بقرعید میں بھی خطاب نہیں ہوتا ہے، جس پر عام طور پر جلسوں میں خطاب نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس دفاع کا تعلق شرم و حیا اور پردے سے ہے۔ اور حدیث قرآن شریف میں ہے کہ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے، اور حدیث پاک میں وہ سب کچھ آیا ہے۔ یعنی آپ یہ جان لیں کہ آج میں سارے دفاع کو ٹچ نہیں کر پاؤں گا، وہی تعلیمات جو مذہب اسلام کی ہیں اسی میں سے چند باتیں جو آپ جان چکے ہوں گے تو اس کو ریمائنڈ میں کرواؤں گا، جو نہیں جانتے ہوں گے تو پھر میں پہلی بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں گا۔ اور مجھ کو معلوم ہے کہ اسلام میں جو جمعہ کے خطاب کا سسٹم ہے، جو فرض قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہر مسلمان کا بچہ اسلام کی بہت ساری باتوں کو اسی خطاب کو سن کر کے جان لیتا ہے۔ بے شک۔ دوسرے لوگ جاہل رہیں چونکہ اس کے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے جمعہ کے خطاب میں، ویکلی خطاب کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جیسے ہندوؤں کے یہاں ویکلی اجتماع کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ محلے کے سارے غیر مسلم اس مندر میں جمع ہو جائیں اور اس کا پنڈت وہاں جمع ہو جائے اور وہ پنڈت اپنے ماننے والوں کو کچھ پروچن کرے، کچھ سمجھائے۔ یہ ان کے مزاج پہ ہے، سال 2 سال 5 سال میں جیسے یہاں جلسہ ہمارے یہاں ہو گیا، اسی طرح اس کے یہاں بھی ایک اجتماع ہو جاتا ہے، ایک پروچن ہو جاتا ہے اور پنڈت جی ان کو سمجھاتے تھے۔ ویکلی کمپلسریلی، چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ ہو، کچھ بھی ہو، جمعہ کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی، اور اس جمعہ میں خطاب کرنا ہی کرنا ہے۔ ظہر کی نماز جہاں چاہا پڑھ لیا، جمعہ کی نماز جہاں چاہا، یہ جمعہ نماز نہیں ہوگی۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر بغیر تقریر کے پڑھ لیا، نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں، نماز ہو جائے گی۔ مگر جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اسی طرح بغیر خطبہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس فلسفی کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر کبھی نہیں بولیں گے جلسہ کرنے سے کیا فائدہ، کبھی نہیں بولیں گے اتنا بڑا پنڈال سجا کے عالموں کو بولا کہ واز کرانے سے کیا فائدہ ہے۔ ہر سب کا چہرہ الگ الگ ہوتا ہے، سب کا دل الگ الگ ہوتا ہے، سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ سماج میں 100 لوگ ہیں، 100 طرح کا چہرہ ہے، 100 لوگ ہیں، 100 طرح کی سوچ ہے۔ اچھے لوگ ہمیشہ اچھی محفلوں کو سراہتے ہیں کہ کم سے کم ایک دن 1000 2000 10,000 مسلمان مل بیٹھ کر اپنے خالق کا ذکر تو کر لیں، اپنے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر و توضیح تو سن لیں، مصطفیٰ کی حدیث سن لیں۔ جہاں 50-100 مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں ضرور ایک اللہ والا ہوتا ہے، اور جہاں 100 عالم رہیں ضرور اس علاقے کا کوئی نہ کوئی قطب ابدال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی جلسے کے بہانے مسلمانوں کا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، اسی جلسے کے بہانے مسلمانوں کے بیچ مل کر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ نہ جانے اتنے لوگوں میں سے کون اللہ کے ولی ہے، کسی کو خبر نہیں۔ میں 50 بار دعا کرتا رہتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر میں کسی ولی کے پاس بیٹھا، ولی نے آمین کہہ دیا تو بس جو دعا 50 سال میں نہ ہوگی 50 سیکنڈ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیک جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی صحبتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا قبول ہونے کا وقت بھی ہوتا ہے، اس کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے۔ یہ عام اجتماع جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کی محفلوں میں دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے مقامات ہوتے ہیں، اس طرح واز کی محفل، جمعہ کا خطبہ اور نماز پنجگانہ فرض نماز پڑھنے کے بعد حالت سجدہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور درود پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے،
اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رضی اللہ تعالی عنہ نے 28 مقامات لکھے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں سے ایک ہے میدان عرفات، ایک ہے وادی مینا، ایک ہے مزدلفہ، ایک ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد مطاف جہاں طواف کیا جاتا ہے، ایک مسجد حرام ہے جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو دالان نما مسجد ہے، اور ایک خانہ کعبہ کے پاس میں بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے، جیسے باب کعبہ ہے، دروازے کے سامنے ایک محتیم ہے، ملتزم ہے، نظام رحمت کے نیچے ہے، پچھلی جو دیوار ہے مستجار، وہاں گیٹ نما بنا ہوا ہے، گیٹ ہے نہیں مگر گیٹ نما بنا ہوا ہے، آپ غور سے دیکھیں گے اس کو، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور خانہ کعبہ کا جو دکنی حصہ ہوتا ہے جہاں رکن یمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جہاں 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس لیے وہاں سارے مسلمان ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے ہیں. اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی دعا مانگی جاتی ہے. اور مدینے میں بقی شریف میں دعا قبول ہوتی ہے، احد پہاڑ پہ دعا قبول ہوتی ہے، مسجد نبوی میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد فتح میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد خندق میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد غمامہ سامنے ہے جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، سرکار نے پڑھی تھی، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور روضہ رسول پہ دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے. جان کائنات ہے مصطفیٰ، روح کائنات ہے مصطفیٰ، باعث تخلیق کائنات ہے مصطفیٰ. آقا دو جہاں کے آنے کے بعد ہی پتا چلا کہ اللہ ایک ہے. حضور نے ہی کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور نے ہی کہا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے. سرکار نے کہا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے تو اس سے سوال جواب کریں گے. یعنی یہ سارے عقائد تو حضور سے ملے. حضور نے ہی کہا کہ اللہ ہے، حضور نے کہا قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس سے حساب لیا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر جو کچھ تم نے دنیا میں کیا سب کچھ کا حساب لیا جائے گا. یہ مت سمجھنا کہ میں بے لگام ہوں، ابھی ہم پر زلزلہ نہیں آتا ہے، ابھی ہم زمین میں نہیں دھستے ہیں، ابھی ہم نے نماز چھوڑ دی کچھ نہیں ہوا. یہ آزمائش کے دن ہے، یہ آزمائش کا لمحہ ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے، یہ کام کی دنیا ہے. یہاں بدلہ نہیں ہے کہ ابھی شراب پیا تو ابھی زمین میں دھس جائے، ابھی زنا کیا تو آسمان سے پتھر برس رہے، ابھی جھوٹ بولا تو منہ میں لقوہ مار دے. نہیں، یہاں اللہ نے چھوٹ دی. ہر جمعہ کے دن خطبہ رضویہ میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اعمل ما شئت. ایسا لگتا ہے چھوٹی کاٹ گئی. بڑی مشکل سے جلسہ ہوتا ہے، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے. کیا تماشا ہے؟ جلسہ ہے کہ ناٹونی کی محفل ہے. جب تک نہیں ڈانٹو کو سنتا ہی نہیں. جب ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر سے اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ساری زندگی بھاگتا ہی رہے گا، برکتوں سے محروم رہ جائے گا. معلوم ہے تمہیں یہ دین کی محفل ہے، جنتی محفل ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہے. جو اس محفل کو آباد کرتا ہے اللہ اس کو آباد کر دیتا ہے، بے شک. اور جو اس محفل کو برباد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا. جو مسجدوں کو اجاڑتا ہے، جو جلسوں کو اجاڑتا ہے، جو مدرسے کو اجاڑتا ہے، جو دین کی محفلوں کو اجاڑتا ہے، اس کی زندگی گزر جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سارے لوگ مدرسے کے پیچھے پڑے رہے. میرے گاؤں مدرسے کے پیچھے جو زمین وقف کر دی تھی اس کو اجاڑ کے پھینک دیا مدرسے کو، وہاں سے اس کے بال بچے سب اجاڑ گئے. کوئی قاعدے کا مولوی حافظ تک نہیں بن سکتا. اور غریبوں کے بچے، غریبوں کے لوگ جو عالموں کے ہاتھ چومتے تھے، عالموں کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، جن کی زمین نہیں تھی مزدوری کرتے تھے، آج ان کے بیٹے حافظ قاری عالم سب بن گئے. سبحان اللہ. صاحب شاندار گھر، شاندار مکان، شاندار گاڑیاں سب چلا رہے ہیں. تو عالموں کی بے عزتی سے ان کے خاندان میں کوئی عالم نہیں پیدا ہوا، اور عالموں کی قدر منزلت کرنے سے اس کے خاندان، اس کے بال بچوں میں اللہ تعالیٰ اہل علم پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ مجلس اجاڑنے کی چیز نہیں، اجاڑنا ہی تو پھر اس کا انعقاد کیوں کیا؟ جلسے میں آتے ہو تو آؤ قاعدے سے بیٹھو، پیشاب وغیرہ سب کر کے وضو کر کے سب قاعدے سے جلسے میں آؤ، تاکہ 2-4-5 گھنٹے آرام سے بیٹھ جائیں. وہاں سے نکلنے کی فرصت، اگر سونا ہے یہی سو جاؤ. یہ جنت کی کیاری ہے، اسی میں سو جاؤ، یہیں پہ سو جاؤ.
اگر یہاں سو جاؤ گے تو بھی رحمتوں کی بارش کے اوپر ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہاں سے اٹھ کے جائے گا تو بہت سارا گناہوں کا داغ دھو چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دینی مجلسوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو لوگ وہاں راستے میں کھڑے وہ سب اندر آ جائیں، جو لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں وہ گھومنے والی زندگی مت گزارے، ساری زندگی پینڈولم کی طرح جھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، ایسے گھومتا رہے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ بیٹھ کے رحمتوں اور برکتوں کو اپنے حصے میں کر لے، اگر رحمتیں حصے میں آ گئی تو کئی نسلیں تمہاری مسکراتی رہیں گی۔ آج ضرورت ہے ہمارے گھر میں برکتوں کے آنے کی، آج ضرورت ہے میرے چہرے پہ مسکراہٹ کے آنے کی، آج ضرورت ہے جو دل ویران اور اجڑ چکا ہے اس دل کو آباد کرنے کی، آج ضرورت ہے جو رشتہ داریاں ہماری ٹوٹ گئی ہیں ان رشتہ داریوں کو جوڑنے کی، آج ضرورت ہے جو گاؤں سماج اختلاف انتشار اور لڑائی جھگڑے کی آگ میں جل رہا ہے اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ سینے میں جو گھمنڈ اور غرور ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، اس غرور کو میٹا کر کے ایک دوسرے کے سمان اور عزت دینے کی ضرورت ہے۔ آج دل نہیں لگتا گھر میں، دل اجڑا ہوا ہے، طبیعت نہیں لگتی ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے لوگ ابھی ایک سال کے اندر میں کئی ہزار انڈین پلائن کر کے انڈیا چھوڑ کر کے کوئی آسٹریلیا چلے گئے، کوئی امریکہ چلے گئے، کوئی کینیڈا چلے گئے۔ ہم لوگ تو اپنے گاؤں کو دیکھتے ہیں، وزیر گنج کو دیکھتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ مرزا گنج۔ ہماری نظر تو مرزا گنج پہ ہے، مگر کچھ لوگوں کی نظر پورے لکھیم پور علاقے پہ ہے، کچھ لوگوں کی نظر پورے لکھنؤ بینچ پہ ہے، کچھ لوگوں کی نظر پورے اتر پردیش پہ ہے، کچھ کی نظر پورے ہندوستان پہ ہے، کچھ کی نظر ساری دنیا پہ ہے۔ جو جہاں تک رہتے ہیں اسی طرح کی سوچ رہتی ہے۔ کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیماری ہمارے اس گاؤں میں ہے وہی بیماری لکھنؤ میں بھی ہے، وہی بیماری بریلی میں بھی ہے، وہی بیماری بمبئی میں بھی ہے۔ کہاں بھاگے گا؟ اپنا یہ محلہ چھوڑ کر کے لکھنؤ جائے گا؟ لکھنؤ میں اس سے پورے لوگ رہتے ہیں، حسد کرنے والا، جلن کرنے والا، دوسروں کو نیچا دکھانے والا، جھوٹے کیس مقدمے میں پھنسا کر کے اس کی دکان کو ٹھپ کر دینے والا، اس کے بال بچوں کی نوکری چھوڑا دینے والا، اپنا ستو اور پانی باندھ کر لکھنؤ سے بریلی جا کر کے میری بیٹی کا جو رشتہ وہاں لگتا ہے انجینئر سے، جو آدمی ایک قدم بغیر فائدے کے نہیں اٹھاتا، اب وہ آدمی میرے رشتے کو توڑوانے کے لیے لکھنؤ سے بریلی جا کر کے میری شکایت کر کے میری بیٹی کا رشتہ توڑوا کے مسکراتا ہے اور تالی بجانے لگتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ سماج میں اسے کیا کہیں گے؟ آدمی کہیں گے وہ جانوروں سے بدتر ہے جو اپنے پڑوسی کی بیٹی کا رشتہ توڑوا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے سماج بھرتا ہوا جا رہا ہے۔ کہاں ہو تم؟ خالی گاڑی مکان دکان، صاحب اسی میں لوگ لگے ہوئے ہیں، گاڑی مکان دکان۔ قیامت کی نشانی ہے کہ جو ننگا بدن ہوگا وہ اونچی عمارت میں فخر کرے، جو بکری کا چرانے والا ہوگا اونچی عمارت میں فخر کرے گا۔ نہیں پڑھی تم نے حدیث جبریل؟ بخاری شریف کی سب سے بڑی حدیث حدیث جبریل، جس میں آیا ہے ان تلد الامۃ ربتها، جب دیکھنا کہ باندیاں اپنے مالک کو جنم دے رہی ہیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث کی دو تشریح ہے، ایک ہے کہ ماں اپنے پیٹ سے نافرمان اولاد پیدا کرے، ماں اس ہستی کا نام ہے جس کے سامنے بیٹا نگاہ نیچی کر کے بات کرے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں سے اونچی جگہ نہ بیٹھے، ماں سے تلخ لب و لہجے میں بات نہ کرے، یہ بے ادبی ہے، ایک غلام کی طرح بات کرے اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ لیکن آج دیکھیں ایک بیٹا جو ماں کو پالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، کپڑے دیتا ہے، وہ کبھی کبھی غصے میں آ کے آنکھ دکھا کے کہتا ہے خبردار ٹھیک سے رہو ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ یہ غلام تھا، آنکھ نہیں ملانا تھا، یہ آنکھ دکھاتا ہے ماں کو، یعنی یہ نوکر ہے، یہ ماں کا مالک بن رہا ہے، میں ٹھیک سے رہو ورنہ کھانا پینا سب بند کر دیں گے۔ تو ماں اپنے اس بیٹے کو نہیں جنم دیا ہے، ماں اپنے مالک کو جنم دے رہی ہے۔ جب نافرمان بیٹوں کی تعداد بڑھ جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، قیامت آنے والی، بہت قریب آنے والی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو گناہ زیادہ ہوگا اور زلزلہ کثرت سے ہوگا۔ جس مکان کو آدمی 25 سال ایڑی رگڑ کے کمائے گا، دلی، پنجاب، بمبئی،
سعودی عرب، قطر، دبئی، عمان، دمام، تبوک میں، ریاض میں ایڑی رگڑ کے 10 سال کمائے گا اور ایک چھوٹا سا گھر بنا لے گا، ایک چھوٹی سی آلٹو خرید لے گا، اس کے بعد ہاتھ سوکھا فقیر بھوکا، پیسہ ہی نہیں، پھر دوبارہ لوٹ کے جائے گا دمام۔ تو زندگی گزر گئی، ایک چھوٹا سا گھر بنایا، زلزلہ کا ایک ہلکا سا جھونکا سارے گھر کو گرا کے اس کی قبر بنا دیتا ہے۔ کتنے لاکھ لوگ مر گئے ترکی میں، 50,000 کی تو صرف اخباری رپورٹ ہے، کتنے لاکھ لوگ مر گئے۔ 25 سال کا ہی کمائی سے 10 منزلہ مکان بنایا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ وہی مکان اس کے لیے قبر بن جائے گا، اس مکان کے ملبے میں اس کی لاش سڑ جائے گی، وہ لاش ملبے سے نکل نہیں پائے گی، جہاں وہ تڑپ تڑپ کے اسی گھر میں جان دے دے گا جس گھر کے لیے انہوں نے نماز چھوڑ کے مکان بنایا تھا، روزہ چھوڑ کر کے گھر بنایا تھا، حج نہ نکال کے گھر بنایا تھا، کتنے جھوٹ بول کے گھر بنایا تھا۔ ایسے ہی گھر نہیں بن جاتا ہے، جہاں جہاں بھی بلند عمارتیں ہیں ان کے پیچھے کروڑوں جھوٹ ہے، اس کے پیچھے کروڑوں گناہ ہے، اس کے پیچھے فتنہ ہے، فساد ہے، لند ہے، مند ہے، فریب ہے، دغا ہے۔ حلال کمائی سے تھوڑی 50 کروڑ کا مکان بنتا ہے، حلال کمائی جھوم کے نہیں برستی ہے۔ ذرا دیکھ لیں، اینٹ ڈھو کر کے 8 گھنٹے اینٹ ڈھوئیں تب جو 400 روپے ملتے ہیں، ایک ایک پیسہ اس کا حلال کا ہوتا ہے، اور وہ حلال کا 1 روپیہ جب اندر جاتا ہے تو پورا سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حرام کا 1 روپیہ گاڑی پہ بیٹھا ہے، کیس میں ڈال دیں گے، نہیں بابو 2 لاکھ پہنچا دو گھر پہ، بس پہنچا دیتا ہوں، یہ بھی حرام خور، اور جو 2 لاکھ پہنچایا وہ بھی حرام خور، اس کا پیسہ بھی حرام کا، اس کا پیسہ حرام کا، اس کا بیٹا بھی چھوکر، اس کا بیٹا بھی لوفر، نسلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ حرام کا 1 لقمہ اندر گیا، دل گندا، زبان گندی، دماغ گندا، سوچ گندی، پورا وجود گندا، اور اس حرام غذا سے جو منی کا قطرہ بنتا ہے اور اس سے جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ان بچوں کی مانسکتا، اس کی سوچ سب گندی۔ آج جوکروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، شریر اور ڈکیتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، ہر گاؤں سماج میں ڈکیت، چور، لچا، لفنگا، ماں باپ کا نافرمان، اپنی بہنوں کو مارنے والا، اپنے بھائی کو جیل ڈالنے والا، حرام کمائی سے اترا کے دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، ناجائز زمین پہ قبضہ کرنے والا، بنیاد میں جس کی حرام داخل ہو، اسی طرح سے پورا گاؤں، سماج، شہر، ہر جگہ ایسے ہی حرام خوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تقریریں بے اثر ہو گئی، حلال غذا اندر جائے تب نہ سوچ روشن ہو۔ یہاں تقریر کرنے والا تو چھپا کو چلاتا ہے، لیکن وہ تقریر اندر نہیں جاتی، کیوں؟ تیرا وجود حرام کا ہے، تیرے اندر کا بلڈ حرام کا ہے، تو تمہیں شراب کی کمائی کھائی، تیرا باپ سود کھا کے جو گھر اس پہ کھڑا ہے تو سود کے پیسے کا گھر ہے، تمہارے پاس جو 10 بیگھہ زمین ہے وہ شراب بیچ کر کے وہ زمین خریدی گئی ہے۔ یہ بتا دے، شراب بیچ کر جو زمین خریدی گئی، اس کا جو لقمہ کھا کر کے وجود تیار ہوگا، اس کا تو انگ انگ ناپاک ہوگا۔ اب وہ باپ کی گستاخی کرے گا، وہ عالم کو گالی دے گا، وہ اپنے پیر کی توہین کرے گا، وہ حلال طریقے سے زندگی نہ گزار کے حرام راہوں سے زندگی کے دن گزارے گا۔ سوچ گندی، دل گندا، وجود گندا، یہ بولے گا کہ مولانا کی تقریر میں اثر نہیں ہے۔ کتے، تم نے اپنے بدن کے ہڈی اور گوشت کو دیکھا، حرام کی ہڈی، حرام کا خون، حرام کا گوشت، تو پھر تیری سوچ حرام جیسی۔ اب تو بولتا ہے مولانا کی تقریر میں اثر نہیں ہے، تو کہتا ہے مولانا کی تقریر بے اثر ہو گئی۔ مولانا قرآن بولتا ہے، اور پیغمبر بھی قرآن بولتے تھے، کروڑوں لاکھوں میں سے چند لوگ ہوتے تھے جو کھچ کھچ کے آگے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ نبیوں پر بھی اللہ کا کلام پیش کر دینا لوگوں پر ضروری تھا، اور یہی کام نبی کے غلام ان کے نائب کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور اسی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل سیدھا ہوا، جھک گئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے گلے میں چادر ڈال کے مسجد میں گزارنا فرض کسی نبی پہ نہیں تھا، نہ کسی عالم پہ فرض ہے۔
کسی پہ فرض نہیں تھا، نہ کسی نبی پہ، نہ کسی عالم پہ فرض ہے، صرف اللہ کا کلام پہنچا دینا ہے۔ لگتا ہے کہ حضور سیدی ساری ملت کی آمد ہو رہی ہے۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ شہزادے سرکار غوث اعظم جانشین حضور طاہر ملت، حضور پیر طریقت رہبر رائے شریعت سیدی سرکار جن لوگوں نے اب تک کسی صحیح پیر و مرشد سے اب تک بیعت نہیں کی ہے، وہ حضور سہیل ملت کے ہاتھوں ہاتھ دے کر اپنی زندگی کے چراغ کو روشن کریں، اپنے دلوں کو روشن کرنے کا سامان مہیا کریں اور اپنے شیخ کی غلامی میں داخل ہو جائیں۔ مرشد اور شیخ کی نگرانی میں جو زندگی گزرتی ہے وہ زندگی ناکامی سے محفوظ رہتی ہے۔ دنیا میں بھی شیخ کی رحمتیں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی شیخ کی عنایتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، قبر میں، حشر میں، جنت میں۔ اس لیے صحیح پیر کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح راستہ دکھلائے، اور ایسا غلط پیر اگر کا انتخاب ہوا تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ سہیل ملت مسلک اعلیٰ حضرت کے نقیب اور پاسبان کا نام ہے، اور اس وقت میں پوری دنیا میں صحیح راستے پہ چلنے کے لیے ایک ہی مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ چونکہ کسی بھی دوسرے راستے کو آپ چنیں گے تو وہاں بہت سارے ریسٹرکشنز ہیں، رکاوٹیں ہیں، اوبڑ کھاپڑ ہے، افراط اور تفریط ہے۔ جو اس سے ہٹتے ہیں دشمنی میں یا تو رافضی اور حسد میں یا تو رافضی بن جاتے ہیں، یا دشمنی میں وہ خارجی نجدی وہابی دیوبندی بن جاتے ہیں۔ خطرہ رہتا ہے ان سے جلنے والا یا تو گستاخ رسول کو کافر کہنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ان کے گروپ میں چلا جاتا ہے، یا اس مسلک سے چڑھنے والا وہ صحابہ کا گستاخ بن کے مولا علی کی محبت میں صحابہ کی توہین کر کے رافضیوں کی جھولی میں چلا جاتا ہے۔ یہ بیچ کا راستہ ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یہ وہ سراغ ہے، یہ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جہاں اللہ کی تعظیم، مصطفیٰ کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، صحابہ کی تعظیم، امام کی تعظیم اور غوث و خواجہ کی تعظیم، صرف تعظیم ہی تعظیم ہے۔ اللہ رب العزت کو کیسے مانے، حضور کو کیسے مانے، صحابہ کو کیسے مانے، وہ سب باتیں وضاحت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت میں بیان کرتی گئی۔ اگر کوئی بولے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، دوسرا سوال ہوگا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ بولے گا میں نبی کو لاجواب مانتا ہوں، پھر سوال ہوگا علم غیب کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ وہ بولے گا علم غیب میں مانتا ہوں کہ حضور کو اللہ نے علم غیب دیا، تو پھر سوال ہوگا اختیارات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سوال ہوگا کہ حضور کو صاحب اختیار مانتا ہوں، پھر سوال ہوگا صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بولے گا میں عزت کرتا ہوں، پھر سوال ہوگا اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ چونکہ کچھ لوگ صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ تو اب اعتراض پہ اعتراض پیدا ہوتا جائے گا، لیکن کمپلیٹ مومن کا کوئی ایک ایسا جملہ ہو، سنٹینس، جس کے بولنے کے بعد پتہ چل جائے کہ یہ آدمی نہ صحابہ کا گستاخ ہے، نہ اہل بیت کا گستاخ ہے، نہ غوث و خواجہ کا گستاخ ہے، نہ رسول پاک کا گستاخ ہے، پرفیکٹ مومن ہے یہ۔ ایک جملہ بتا دے، کوئی بولے گا میں مسلمان ہوں، تو مسلمان تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں۔ پھر سوال دوسرا ہوگا میں اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتا ہوں، پھر سوال ہوگا کہ غوث کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ امام اعظم کو مانتے ہیں، غوث اعظم کی توہین کرتے ہیں، اب کچھ لوگ غریب نواز کو غوث اعظم سے بڑا مانتے ہیں۔ یعنی فتور پیدا ہوتا جا رہا ہے، زبان دنیا قیامت کے قریب جاتی جا رہی ہے، ویسے ہی طرح طرح کی الٹی سیدھی سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اس دور میں ایک لفظ ہے جس کے آگے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ حضور کے بارے میں کیا، صحابہ کے بارے میں کیا، اہل بیت کے بارے میں کیا، امام اعظم کے بارے میں کیا، غریب نواز کے بارے میں آگے کوئی سوال نہیں، صرف ایک جملہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ کوئی بول دے کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والا ہوں، اب سوال دوسرا ہوگا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، غوث و خواجہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ جو پرفیکٹ عقیدہ ہے اسی کی ترجمانی کا نام ہے مسلک اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس سے جو بغض رکھے گا ضرور کہیں نہ کوئی اس کی چوری پکڑی جائے گی، یا تو اہل بیت کی محبت میں جلے گا، حسین حسین علی علی کرے گا،
تو کہیں ضرور کبھی نہ کبھی وہ حضرت صدیق اکبر کو گالی دیتا نظر آئے گا، کبھی ضرور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا نظر آئے گا، چونکہ اس کے دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا فالور نہ کبھی مولا علی سے بغض رکھے گا، نہ کبھی حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھے گا۔ امیر معاویہ کی تعظیم بحیثیت صحابی اور مولا علی کی تعظیم بحیثیت صحابی، بحیثیت خلیفۃ المسلمین، بحیثیت داماد رسول، بحیثیت حسنین کریمین کے والد گرامی، بحیثیت باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی تعظیم ان کی بھی اور ان کی بھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ مسلک اعلیٰ حضرت سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر اخیر دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میری گفتگو چل رہی تھی، سوچ آج لوگوں کی ٹیڑھی ہو گئی، اس میں حرام قضاؤں کا بہت بڑا دخل ہے۔ بدر میں آگ لگی ہے، بہت ساری عورتیں ہماری تھیں جو جوانی کے دنوں میں بیوہ ہو گئی، ان کی شادی دوسری نہیں، 80 سال میں اس کی وفات ہوئی، لیکن پوری زندگی نیکیوں سے عبارت ہے، پوری زندگی تقوی اور طہارت سے عبارت ہو گئی۔ پٹنہ عظیم آباد کی ایک خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی، دوسری شادی نہیں کری، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں مقید کر دیا، نہ اجنبی مردوں کا چہرہ وہ دیکھتی تھی، نہ اجنبی مردوں سے بات کرتی تھی، اپنی عزت کی حفاظت، شادی نہیں کری انہوں نے، دن روزہ رکھنے میں، رات تلاوت اور نماز میں وہ گزارتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ شوہر کی غیر موجودگی میں لمبا عرصہ گزارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ نیچرل سسٹم ہے، کھانے پینے سونے اور جو خواہشات طبعی ہیں وہ ہر انسان میں داخل ہے، اس کی مخالفت کوئی کرے گا وہ نہیں رہ پائے گا دنیا میں۔ جس طرح کھانے کی خواہش ہے، اگر کوئی بولے گا میں بھوکا دنیا میں زندہ رہ جاؤں گا، نہیں رہ پائے۔ کھانا ایک حاجت طبعی میں داخل ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، کوئی بولے میں نہیں سوؤں گا میں زندہ رہ جاؤں گا، نہیں ہوگا۔ پانی پینا یہ ہماری ضرورت ہے، کوئی بولے میں بغیر پانی پیے میں زندہ رہ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، یہاں نہیں رہ پائے۔ اسی طرح کھانا دانا پانی کی طرح ضرورت ہے، اسی طرح ایک ضرورت ہے، اگر میں مرد ہوں تو میری ایک ضرورت ہے، میرے باپ اگر شادی نہیں کرتے تو میں پیدا نہیں ہوتا، میرے دادا اگر شادی نہیں کرتے تو میرے باپ پیدا نہ ہوتے، غوث اعظم کے والد گرامی سید ابو صالح جنگی دوست اگر شادی نہیں کرتے تو غوث اعظم کہاں سے پیدا ہوتے، خواجہ غریب نواز کے والد سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی نہیں کرتے تو غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے، اعلیٰ حضرت کے والد مفتی نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی نہیں کرتے تو اعلیٰ حضرت کہاں سے پیدا ہوتے۔ یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، اللہ نے مرد کو پیدا کیا اور عورتوں کو پیدا کیا ہے، مرد کے لیے عورتوں میں کشش اللہ نے رکھ دی ہے اور عورتوں کے لیے اللہ نے مردوں میں کشش رکھ دی ہے۔ اگر اس کو اسلام سے ہٹ کے دونوں اپنے طبیعت کا استعمال کرے تو وہی جرائم پیدا ہوگی، وہاں زناکاری کا اظہار ہوگا، سماج ایک دوسرے سے کٹ کے مر جائے گا اور ایک خوبصورت عورت پہ 10 آدمی ہاتھ دوڑائے گا اور جنگ ہوگی، قتل و قتال ہوگا، دنیا آگ سے بھر جائے گی۔ اسی سسٹم کو مرد تمہارے لیے اور تم مردوں کے لیے ہو تو ایک سسٹم ہے کہ سوشل لائف میں 10 آدمی کے بیچ میں دونوں ایک دوسرے سے ازدواجی زندگی گزارنے کا کانٹریکٹ کر لو، اللہ کے نام پہ دونوں ایک ہو جاؤ، اسی کا نام نکاح ہے، اور اسی نکاح کے ذریعے سماج چلتا رہے گا، توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا رہے گا اور تمام بد نظمی اور تمام بدعملی سے سماج بچتا رہے گا۔ اس سے ہٹ کے جتنے بھی سسٹم پیدا ہو گئے، چاہے لیو ان ریلیشن شپ کا سسٹم ہو، چاہے ہوموسیکسولیٹی کا سسٹم ہو، چاہے اسلام بازی کا سسٹم ہو، وہ سارے سسٹم نے دنیا کو خطرناک بیماری دی، وہ سارے سسٹم نے ایک ڈینجرس نظام سماج کو دیا۔ اگر مرد سے نکاح کریں تو سماج میں آگ لگے گی، زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا۔ جس طرح مغرب کے لوگوں نے کہا کہ نہیں بھی آدمی آزاد پیدا ہوا ہے، وہ جس طرح جینا چاہے جی، مردوں سے شادی کرنا چاہے کرے، وہ آدمی کی شکل میں بھیڑیا اور جانور ہے جو نیچرل سسٹم کے خلاف کام کرنے کو جج نے ایک قانونی آزادی عطا کر دی۔ اسی طرح ہندوستان میں کچھ طبقہ ہے
جہاں کی عورتوں کے ہوموسیکسولیٹی ہے، ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے سڑکوں پہ باضابطہ اس کے لیے پروٹیسٹ ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں آزادی دیے جائیں۔ کچھ ممالک میں آزادی ہے۔ یہ بتائیں کہ عورتیں عورتوں سے شادی کریں گی تو بچہ کہاں سے پیدا ہوگا، اور پھر یہ انسان کی آبادی کیسے چلے گی؟ لیکن اینٹی نیچرل سسٹم کرنے کی وجہ سے دنیا کو ایک سے کا منہ دیکھنا پڑا۔ اینٹی نیچرل سسٹم پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کو کینسر کا مرض دیکھنا پڑا، اور آج خطرناک ڈھنگ سے پوری دنیا میں آج کڈنی کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں تو کم، امریکہ اور یورپ میں بہت زیادہ ہے۔ خلاف فطرت کام کے نتائج اس طرح کی خطرناک بیماریوں کی صورت میں آ رہے ہیں۔ مذہب اسلام جہاں جنت کی بات کرتا ہے، وہی مذہب اسلام اچھی صحت کی بات کرتا ہے۔ جہاں مذہب اسلام نماز، روزے، حج و زکات کا پیغام دیتا ہے، وہی نماز اور روزے کی صورت میں شاندار حفظان صحت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ پہاڑ کی گفا میں چڑھ جا اور وہاں پوجا ارچنا کر نفس کو مارتا رہا، نہیں۔ جو نفس کو مارنے والا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو شادی کرتا ہو، 10 بچے پیدا کرتا ہو، اور کھیت کھلیان میں جا کے مزدوری کر کے اپنی بیوی کو بھی پالتا ہو، اپنے بچوں کو بھی پالتا ہو، رات بھر کا 1000 سجدہ ایک طرف، حلال روزی کا ایک لقمہ بال بچوں کو کھلانے کے لیے محنت کرتا ایک طرف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام دین فطرت کا نام ہے۔ مذہب اسلام نیچرل مذہب کا نام ہے۔ یہ نہیں بولتا ہے کہ اپنے خواہشات کو مار کے پہاڑ کی گفا پہ چلا جاؤ، یہ نہیں کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی اور اپنے بچے سے الگ تھلگ بھاگ جاؤ۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جو بیوی بچوں سے بھاگ جائے وہ بھگوڑا خانہ کعبہ کے خلاف کے سائے میں کیوں نہ مر جائے، اللہ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ اللہ اس کا فرض قبول کرے گا۔ یہی وہ درس حدیث پاک میں جو ہم کو دکھلایا گیا ہے، جو سوشل سسٹم کو چربنانے سے بچاتا ہے۔ وہ نہ شوہر بیوی سے آج تنگ ہے، بیوی اپنے شوہروں سے تنگ ہے، شوہر اچھا نہیں ملا، بیوی اچھی نہیں ملی، ہر آدمی کو شکایت ہے، لیکن ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ کیوں؟ حضور نے ایک اچھی زندگی گزارنے کا ایک شاندار ضابطہ دیا ہے۔ آقا نے کہا ہے کہ اللہ کے نام پہ تیرے پاس آئی ہے، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر سیدھا کرنا چاہو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا طلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ امریکہ کے لوگوں نے ایٹم بم دیا، امریکہ کے لوگوں نے ہوائی جہاز دیا، 7 سمندر پار کے دانشوروں نے، ڈیوڈ ہکس نے مائکروفون دیا، ہینری فورڈ نے موٹر کار دیا، جے ایل بیئرڈ نے ٹیلی ویژن دیا، دوسرے دانشور نے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل دیا، یہ سب دیا، لیکن پرسکون زندگی گزارنے کا فارمولا کسی سائنٹسٹ نے نہیں دیا، کسی فلاسفر نے نہیں دیا۔ اگر اچھی زندگی گزارنے کا فارمولا کسی نے دیا تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں نہ کوئی فلاسفر بڑا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بڑا، نہ کوئی انجینئر بڑا ہے، نہ کوئی پروفیسر بڑا، نہ کوئی سائیکولوجسٹ بڑا ہے، نہ کوئی فزیشین بڑا، نہ کوئی سرجن بڑا ہے، نہ کوئی پولیٹیشین بڑا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حضور کی بات سب سے لاجواب، حضور کا پیغام سب سے لاجواب۔ سرکار دو جہاں نے اس دنیا کو ایک امن و سکون کی جنت بنانے کا پیغام دیا ہے۔ آقا کے فارمولے میں زبردست کمپلیکیٹڈ ماحول میں عزت دارانہ زندگی گزارنے کا ضابطہ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ یہاں ہم جاڑے سے بھاگ نہیں سکتے، اس دنیا میں رہنا ہے تو گرمی سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم برسات سے بھاگ نہیں سکتے۔ کوئی بولے کہ میں ایسی دنیا تلاش کروں جہاں سردی نہ ہو، وہ پاگل ہے۔ کوئی میں ایسی دنیا تلاش کروں جہاں گرمی نہ ہو، وہ پاگل ہے۔ جو کوئی بولے میں ایسی دنیا تلاش کروں جہاں بارش نہ ہو، وہ پاگل ہے۔ کوئی بولے ایسی دنیا میں ڈھونڈوں جہاں رات نہ ہو، وہ پاگل ہے۔ کوئی بولے میں ایسی دنیا تلاش کروں جہاں دن نہ نکلے، وہ پاگل ہے۔ کیونکہ دنیا کا مطلب ہی ہے زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا، رات کا ہونا، دن کا ہونا، گرمی کا ہونا، سردی کا ہونا، بارش کا ہونا، موسم خزاں اور موسم بہار کا ہونا۔ یہ اسی کا نام ہے یونیورس، اسی کا نام ہے کائنات، اسی کا نام ہے دنیا، اور تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی دنیا میں تم کو رہنا ہے۔ تو اب گرمی تو سخت لگتی ہے،
اب اس سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. سردی تو سخت لگ رہی ہے, اس سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. بارش تو زبردست ہو رہی ہے, ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا. رات ہے, ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا. دن ہے, ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا. مصیبت کی لہر چلے گی تو صبر کی چکی سے پاٹ دے, اور خوشحالی کے دن آئیں گے تو شکر کے فارمولہ سے اس خوشحالی کو قابو میں کر لے, ورنہ خوشحالی مغرور بنا دے گی, غریبی کافر بنا دے گی. اسلام ہے تو دونوں میں جینے کا طریقہ بتاتا ہے. گرمی میں جینا ہے تو اس میں ایسے جی, اور برسات میں جینا ہے تو ایسے جی, سردی میں جینا ہے تو ایسے جی, مصیبت میں جینا ہے تو اس طرح سے جی, اور خوشحالی میں جینا ہے تو اس طرح سے جی. بے شک حق ہے. حضور نے سارا فارمولا کھول کھول کر بتا دیا ہے. گرمی سے بھاگنا نہیں ہے, گرمی سے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. جاڑے سے بھاگنا نہیں ہے, جاڑے سے صلح کرنی ہے. جاڑے سے بچنے کے لیے آگ کا سہارا لینا ہے. جاڑے سے بچنے کے لیے بند کمرے کا سہارا لینا ہے. جاڑے سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا سہارا لینا ہے. بھاگنا نہیں ہے, گرم کپڑے پہن کر جاڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھیت میں بھی کام کرنا ہے. گاڑی بھی ڈرائیو کرنی ہے, پلین کا سفر بھی کرنا ہے, کار بھی چلانی ہے, بائک بھی چلانا ہے. کھیت میں کھیتی کا سیزن اکثر جاڑے کے موسم میں ہی زبردست کھیتی کا سیزن ہوتا ہے, نومبر میں. اس وقت میں مکہ لگانے کا, گیہوں لگانے کا, اور ویجیٹیبلز اور سبزیاں لگانے کا وہ موسم نومبر دسمبر کا ہوتا ہے. اور ابھی کا جو موسم ہوتا ہے مارچ کا, یہ موسم ہوتا ہے دوائی کا, گیہوں کی تیاری کا, مکئی کی تیاری کا, تلہن کی تیاری کا, دال کی کھیتی کی تیاری کا. یعنی یہ موسم ہوتا ہے جب گرمی آنے لگتی ہے, سردی جانے لگتی ہے, اور جب برسات جانے والا ہوتا ہے, سردی آنے والی ہوتی ہے. وہ زبردست کھیتی کے لگانے کا سیزن ہوتا ہے. اسی میں لوگ لگاتے ہیں. تو آدمی وہی ہے جو حالات سے گھبرائے نہیں, بلکہ جو حالات سے ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھے. تو حضور نے ایک ضابطہ دیا ہے, وہ ضابطہ یہی دیا ہے کہ اللہ کے نام پہ تم نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لیا ہے, اللہ کے نام پہ لیا, اس کا خیال رکھنا. سرکار دو جہاں پردہ ظاہری زندگی سے پردہ فرماتے فرماتے ان عورتوں کے حقوق کا خیال کرنے کی سخت تاکید حضور نے کی. سرکار دو جہاں حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پر جو سرکار نے ضابطے دیے ہیں, اس میں حضور نے باندی اور غلام اور عورتوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا. یہ اللہ کے نام پہ تیرے پاس آتی ہے, یہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے, یہ اپنی ماں اپنے بھائی بہن سب کو چھوڑ کے آئی ہے. میں بہار کے رہنے والا, میں نے شادی کر لی گھوسی اتر پردیش میں. اب گھوسی کی زمین سے پیدا ہونے والی, اب وہ بہار چلی گئی. باپ ان کا گھوسی میں ہے, وہ تنہا بہار میں ہے. ماں ان کی گھوسی میں ہے, وہ تنہا بہار میں ہے. ان کے بھائی بہن گھوسی میں, وہ تنہا بہار میں ہے. جہاں بچپن اس کے گزرے وہ گلیاں گھوسی میں ہے, اب وہ بہار میں ہے. جس سماج میں وہ رہی, جہاں شادی بیاہ ختنہ عقیقہ کے پروگرام میں اٹینڈ کری, وہ سب محلے میں ہے. اب وہ اکیلی وہاں ہے. کس کو دیکھ کر وہ رہتی ہے؟ ایک شوہر کو دیکھ کر رہتی ہے, شوہر کا چہرہ دیکھ کر. اس لیے اسلام نے کہا تیرے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہے. ماں باپ بھائی بہن سماج سنسار چھوڑ کے آ گئی ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ کمزور ہے, عورت ہے, مرد کی طرح طاقتور نہیں ہے, اس کا خیال رکھنا. یہ تم نام و نفقہ تم کو دینا ہے, مہر کی رقم بھی تجھ کو دینا ہے, اس کے لیے اچھا گھر دینا ہے, جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پہنو وہ اسے پہناؤ. اور پھر ایک بات یاد رکھنا, یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. یہ مت سمجھنا کہ میں شوہر ہوں, میں جیسے کچھ کو رکھنا چاہتا ہوں رہنا پڑے گا, نہیں تو بھاگو یہاں سے. ایسا نہیں ہوتا ہے, میں جیسے رکھنا چاہتا ہوں رہو ورنہ بھاگو یہاں سے, نہیں ہوگا. وہ عورت ہے, ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس میں ضد ہے, تو اس کو اسی حالت میں رہنے دے. سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی, ٹوٹنا طلاق ہے. عورتوں میں زیادہ بولنے کی عادت ہے, اس سے کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن زیادہ بولنے کی عادت کو صبر کرنا ہوگا. نگیٹو پہلو نہیں, اس کا پازیٹو پہلو دیکھنا ہوگا. اگر عورتیں زیادہ نہیں بولیں گی تو تیرے سارے بچے گونگے ہو جائیں گے. ہمارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں, میں اسے بولنا کہاں سکھاتا ہوں؟ میں تو صبح نکلا کام پہ چلا گیا, میں نوکری کرنے اسکول گیا, میں بزنس کرنے دکان میں گیا, میں کھیتی باڑی کرنے کھیت کلیان میں گیا, میں راجنیتی کرنے کے فیلڈ میں اسمبلی ہاؤس اور پارلیمنٹ گیا. اس چھوٹے بچے جس کو میں نے جنم دیا ہے اس کو بولنا کون سکھاتا ہے؟ پہلے دن سے لے کر کے بالغ ہونے تک کون اس کے پیچھے پرورش کا کس کا ہاتھ رہتا ہے؟ یہ ماں ہے. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن ماں اس سے بات کرتی ہے,
اس سے وہ بات کرتی ہے، وہ تحت شعور میں بچہ ماں کے سارے جملے کو یہاں اسٹور کر لیتا ہے، اور جب 1.5-2 سال کے بعد بچہ فراتے سے بولنے لگتا ہے تو ماں کے وہی جملے جو پہلے دن سے وہ سنے تھے، وہ جملے یہاں سے نکل کر کے زبان کے راستے سے وہ سامنے اترتے ہیں۔ جس کی ماں فصیح ہوتی ہے، اچھی اردو بولتی ہے، اس کا بچہ بغیر گرامر بغیر کتاب پڑھے اچھی اردو بولتا ہے۔ جس کی ماں کی زبان میٹھی ہوتی ہے، اس کے بچے کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ جس ماں کی زبان پھوڑ ہوتی ہے، اس کے بچے کی زبان بھی ویسی ہوتی ہے، جو کہ ماں کی زبان جس دن سے بچہ پیدا ہوا اسی دن سے ماں کی زبان کو بچہ اسٹور کرتا ہے۔ یہ بچہ جس کو پیدا ہوا اس کو جنگل میں چھوڑ دے، وہاں جنگل میں شیر ہے اور بھالو ہے، تو بچہ شیر کی بولی بولے گا، چونکہ بچے کے دل دماغ میں جس تمہاری ماں ایسی، تمہاری پھوپھی ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہارا بھائی ایسا، تمہارے پڑوسی ایسے، تمہارے چچا ایسے، تمہاری چچی ایسی، اتنی شکایت کی پوٹلی لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی سی عقل مندی سے کام لے لے تو کم سے کم شوہر کو اچھے ڈھنگ سے کھانے دے، شوہر کو پنکھا جھیلے، شوہر سے مسکرا کے بات کرے۔ 8 گھنٹے ہل چلا کے 8 گھنٹے دکان میں رہ کے آیا ہے شوہر، اس کو اتنی خوشی دے کے 2 لقمہ زیادہ کھا لے۔ اس کا دماغ جو 8 گھنٹے دکان میں رہنے کا تھا ٹینشن فری کر دے، مسکرا کے اچھی بات کر کے، مگر یہ اتنی بڑی بات اس کی اس کھوپڑی میں نہیں آنے والی ہے۔ ادھر کھانا دیتی ہے، اچھا شاندار کھانا بناتی ہے، ادھر جہاں بیٹھ گئی تو شکایت کی پوٹلی کھولنے لگتی ہے۔ تمہاری ماں ایسی، تمہاری پھوپھی ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہارا چچا ایسا، تمہارا بھانجا ایسا، تمہارا بھتیجا ایسا۔ اب یہ بیچارہ مرد ہے جو سب کو پی جاتا ہے، سہ جاتا سمندر کی طرح۔ ایک صاحب بولا حضرت میری بھی بڑی تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیر صاحب نے بولا تم شوہر ہے یا وہ شوہر ہے؟ کہا حضور میں شوہر ہوتا۔ پھر شوہر کا مطلب مرد کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے، تو جو بادشاہ ہوتا ہے وہ سب کچھ پی جاتا ہے، پیتا رہا اور گھر کو خوشی کا ماحول بناتا رہا، ورنہ سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے، آگ لگ جائے گی گھر میں، اسی حالت میں رہ دے۔ کثرت زیادہ بولتی ہے میرے بچوں کو گونگا بننے سے بچاتی ہے، وہ زیادہ بولتی ہے، زیادہ بولنے کی وجہ سے میں جب غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہوں وہ مجھ کو خوشی دینے کا سامان کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے وہ، میرے کھانا بناتی ہے وہ، میرے بچوں کو پالتی ہے وہ، میرے گھر کو سکھی بناتی ہے وہ۔ میں گھر چھوڑ کے 10 سال تک گلف چلا جاؤں، اس گھر کی حفاظت کرتی ہے، بڑے کام کی چیز ہے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ اللہ کے نام پہ تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا ہے، جو کھا وہ اسے کھلا، جو پہن اسے پہنا، اور یاد رکھنا اس میں تم تو ٹیڑھا پن ہے، اس کی ایک عادت بری لگے تو دوسری عادت کو سامنے لا کر جو اچھی ہو اس پر پردہ ڈال دیا کرنا۔ اس کمزور کا خیال مصطفیٰ نے کیا ہے۔ کون بولتا ہے کہ عورتوں کو پڑھاؤ اور بڑھاؤ، بیٹیاں بچاؤ، بیٹیاں پڑھاؤ، بیٹیاں پڑھاؤ، کس کا نعرہ ہے؟ تو اس زمانے میں تو ہر باپ بیٹی سے پیار کرتا ہے، اور ہر باپ اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد خوشیاں مناتا ہے، اسے گاڑتا نہیں ہے زمین میں، تو پھر ابھی بیٹیاں بچانے کی بات کیا کر رہا ہے؟ کچھ ذلیل قسم کے لوگ ہیں جو حمل کا پتہ لگا کر ماں کے پیٹ میں ہی ایبورشن کروا دیتے ہیں، ایسے کتوں کی تعداد بھی ہے، مگر 2-4% ایسے لوگ ہیں۔ میجورٹی بچیوں سے پیار کرنے والوں کی، بچیوں کی پیدائش پہ خوشیاں منانے کی ہے۔ جب بچیوں کی پیدائش پہ خوشیاں منائی جا رہی ہے تو پھر کون سا نعرہ ہے؟ بیٹیاں بچائیے، بیٹیاں پڑھائیے۔ آج گاؤں کا دیہاتی، شہر کا شہری سب بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہے، سارے لوگ پڑھا رہے ہیں، سارے لوگ پڑھا رہے ہیں۔ پھر ابھی بیٹیاں پڑھیں گی، بیٹیاں پڑھیں گی، یہ نعرہ عجوبہ نہیں ہے۔ نعرہ عجوبہ وہ تھا جو 1400 سال پہلے دیا گیا، جب باپ اپنی بیٹی کو قاتل ہو چکا تھا، جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، جب عورتیں بیوہ ہو گئی، لوٹ کے باپ کے پاس آ گئی، باپ اس کو ٹائم کہہ کر کے جینے کا حق چھین لیا تھا۔ تو اس وقت جب بیٹیوں پہ باپ ظالم بن چکا تھا، بیٹیوں کو دفنایا جا رہا تھا، اس وقت نعرہ کس نے دیا کہ بیٹیاں ماری نہیں جائیں گی، بیٹیاں بچائی جائیں گی؟ بیٹیاں مارنے کی چیز نہیں ہے، بچانے کی چیز ہے۔ قیامت تک اگر بیٹیاں آج بچ رہی ہے، ماری نہیں جا رہی ہے، تو احسان محمد عربی رحمت دو عالم کا ہے، جس نے کہا کہ بیٹیاں ماری نہیں جائیں گی، بیٹیاں بچائی جائیں گی۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اپنے ساتھ رحمتوں کا بھنڈار لے کے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نعرہ محمد عربی رحمت دو عالم علیہ السلام کا ہے۔ جس وقت باپ ہی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، کون بچانے کی بات کرتا؟ ابھی شوہر طلاق دے دیا، باپ کے پاس لوٹ کے آ گئی، بیوی کا شوہر مر گیا، بیوہ ہو کے بچی باپ کے پاس آ گئی، تو اب باپ ہی اگر بیٹی کو مارنے لگے تو کون بچائے گا؟ آج تو شوہر مار دیا، شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا،
बाप के पास शरण ले रही है, और शोहर मर गया बाप के पास शरण ले रही है। लेकिन जब बाप ही उसको बेसहारा करता हो, उस वक्त कौन उसे सहारा देगा? दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि बेवा को डाइन और कातिल कहने वाला बाप, और फिर अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाला बाप। उस माहौल को किसने बदला? किसने मेंटेलिटी बदली? किसने लोगों की सोच बदली? किसने जीने का ट्रेंड बदल दिया? जो कातिल था वो बेटी की पैदाइश की तमन्ना करने लगा। औरतों को पढ़ाना जुल्म था, लेकिन पैगंबर आजम ने कहा कि नहीं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। औरतें पढ़ेंगी तो औरतें बचेंगी, औरतें पढ़ेंगी, औरतें बढ़ेंगी। ये नारा किसी दूसरे का नहीं है, ये नारा अगर है तो रहमत दो आलम मुस्तफा जाने रहमत का नारा है। दुनिया में जहां भी अच्छाइयां है और जहां भी गुडनेस है, जहां भी अच्छी विशेषताएं हैं, कहीं ना कहीं उसका तार मोहम्मद अरबी के फरमान से जरूर जुड़ा होता है। जहां भी अच्छा, ये मत बोला कि फिल्म में ये बात अच्छी थी, फला नेता ने अच्छी बात कह दी, फला टीचर ने बड़ी अच्छी बात कह दी, फला प्रोफेसर ने अच्छी बात कह दी, फला आदमी था अगरचे पंडित था अच्छी बात कह दी। अच्छी बात जहां भी है उसका रिश्ता कहीं ना कहीं कुरान और हदीस से जुड़ा हुआ है। हमसे वो मुस्तार लिया है, वो हमसे ले लेकर के उनकी जबान से बातें अदा हो रही हैं। अब जरा सुनिए, हुजूर का एक है कहना और एक है प्रैक्टिकल में जन्नती माहौल दे के बता देना। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास एक बीवी नहीं थी, हुजूर के पास 11 बीवियां थी। एक बीवी रखना बहुत आसान है, और आजकल वो भी आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। एक बीवी वाला आज बहुत परेशान है, वो कई महीने घर से बाहर रहता है, क्योंकि इस कदर सर नौचाई होती है अंदर में। सर से लेके पांव तक 5 करोड़ का गहना सोना उसको डाल दे और ये समझ लें कि ये खुश हो जाएगी, अब मैं जब जाऊंगा मेरे पांव धो के पिएगी, मैं 5 करोड़ का जेवर इसको दे दिया हूं। ऐसा नहीं, 5 खरब रुपए का जेवर देते हैं। वो टर रहती है, वो बिल्कुल अपने आप में मगन रहती है। वो तुम ही क्या देगा, बहुत से लोगों ने दिया है, तुम ही क्या दिया, वो तो उससे भी ज्यादा दे दिया है, तुम क्या देगा, वो तो इतना ज्यादा दे दिया है। यानी कुछ भी कर लें, जेवर दे दें और चाहे कि खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे 10,000 रुपए का सूट ला के दे दें, नहीं, समझ लें मस्त है शौहर, वाह आज तो इतनी खुश रहेगी कि दरवाजे पे खड़ी होके दरवाजा खोल के मुस्कुरा के सलाम करके इस्तकबाल करेगी। ऐसा नहीं होता है, वो वहीं डर रहेगी। आप जाओगे अंदर तब उसके बाद वो उठेगी, अगर मूड ठीक है तो सलाम, नहीं मूड ठीक है तो बस चादर तान के सो गई। तो बस अब वो समझे कि मैं 10,000 का सूट में दिया हूँ, वो दरवाजे पे दरवाजा खोल करके मुस्कुरा के इस्तकबाल करके हाथ चूम करके हाथ पकड़ के ले जाएंगी, बैठाएंगी, पंखा झेलेंगी, लुंगी ला के देंगी और खबरों खैर दरियाफ्त करेंगी। ऐसा नहीं होता है, 95% घरों में ऐसा नहीं होता है। वहां बस आने के बाद ही मूड बिगड़ जाना है, गुस्सा करना है। आप क्या पहनाइएगा 10,000 का, जो मेरा बाप पहना दिया है, आप क्या पहनाइएगा, जो मेरा भाई